والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد کان علیا فی درجاتہ فاطما فی تطہیراتہ حسنا فی صفاتہ شہیدا فی تجلیاتہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی آئے لا الہ ہست حسین نبی کونین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی روح سیدنا مولانا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ شب عاشور ہے، میں اس کی تفصیل میں بھی جاتا ہوں، اور بالکل میرے لیفٹ سائٹ فاضل بغداد علامہ مختار حسن صاحب قبلہ بغدادی تشریف فرما ہیں، ہندی سما بغدادی دونوں چلے گا، بغدادی موجود ہیں، اور کل ان کا خطاب میری خانقاہ پر تھا، میری خانقاہ پہ کل لنگر امام تھا، اور میں آج زیادہ ٹائم آپ کو نہیں دے پاؤں گا۔ روز عاشور کا ایک خطاب کر کے میں آ رہا ہوں پورا سے، یہ میرے وہاں انصاری لوگوں میں ہوتا ہے، اور قدیم معمولات کے مطابق ہوتا ہے، تو آدھا میں نے بولا ہے، اور آدھی ذمہ داری میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا ہے کہ اس کے آگے تم بول دو۔ اتر کے چلا آیا، تو اس وقت بہت اچھے اور ستھرے خطیب اور مخلص اور با اخلاق شخصیت کے حامل حضرت علامہ تبریز صاحب بھی موجود ہیں، اور میرے بعد میں ظلم کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ میں ان کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، لیکن بہر صورت میری مجبوری ہے کہ میں پہلے بول رہا ہوں، چونکہ مجھے چند گھنٹے کا ریسٹ لینا ہے، اور اس کے بعد صبح خانقاہ پر 7:30 بجے سے میرا خطاب شروع ہو جائے گا، اور یہ خطاب ہوگا تقریباً 10:30 11 کے آس پاس، تو اس کے بعد جلوس ہوگا۔ تو یہ معمولات خانقاہ میں، اس لیے اس معمول کی بنیاد پہ میں نے اپنا خطاب جلدی کروا لیا، بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور میں کوئی آج خطاب بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں کہ میں بہت بڑا خطیب ہوں، تو ایک گفتگو کے انداز سے مختصر سی باتیں کرتے ہیں۔ امام مکہ کے بعد کئی منزلوں سے گزر کر اسے کون کون سی منزل کا نام دیں، آخری منزل پر پہنچے، زور سے بولیے، تقریباً منزلیں ہیں 7 یا 11 جو آپ نے مکہ کے سفر میں مختلف منزلوں پر قیام فرمایا۔ اس کے بعد امام اس زمین پر پہنچے، بہت اطمینان کے ساتھ آپ سنیں گے میری بات، یہ روز مرہ کی تقریروں کی طرح میری تقریر نہیں ہے، یہ صرف ایک داستان ہے، ایک گزری ہوئی کہانی ہے، ایک واقعہ ہے جو ہم سے پہلے واقع ہوا ہے، اور میں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں نہ انداز خطابت ہے، نہ زور بیانی ہے، نہ مترادف الفاظ کے استعمال ہیں، یہ ساری چیزیں بالکل نہیں ہیں، بہت سلاست کے ساتھ ایک داستان پڑھ رہا ہوں کہ لوگ چن لے جن کی تحریریں حوالوں کے لیے، زندگی کی وہ کتابیں معتبر بن جائیے، اور مجھے معلوم ہے میں کربلا پڑھ رہا ہوں، جو درد سے سنا جاتا ہے، درد سے پڑھا جاتا ہے، اور درد سے سنایا جاتا ہے۔
کیا کہنے واہ یہ عجیب داستان ہے کہ آدم ہو یا نو، ابراہیم ہو یا یحییٰ، جناب موسیٰ ہو یا فخر کائنات نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب نے اس داستان کو درد سے سنا ہے، غم سے سنا ہے، اتنا درد سے سنا ہے، اتنا درد سے سنا ہے کہ اسے درد سے سننا سنت ہے۔ اور سے جلدی سے بولیے، یہ وہ دردناک داستان ہے جسے سننا بھی سنت ہے اور جسے سنانا بھی سنت ہے، اور سننے سنانے کے درمیان اگر آنسوؤں کے قطرے عائل ہو جائے تو سمجھ لیجئے یہ بھی سنت ادا ہو گئی، یعنی اسے سنتے ہوئے رو پڑھنا بھی سنت ہے۔ میں دلائل میں نہیں جاؤں گا، وہ میری تقریریں گزر گئی ہیں شہ مبشرہ عشرے میں، اس عشرے میں وہ تقریریں گزر چکی ہیں تو اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اتنا بتاؤں گا امام اس زمین پر پہنچے جسے نانا نے بتایا تھا۔ کیا کہنے واہ جسے نانا نے بتایا سبحان اللہ۔ ارے میں نے کہا نانا نے بتایا تھا، جسے نانا نبی نے بتایا تھا، سبحان اللہ۔ وہ کربلا ہے، نانا نے بتایا تھا، وہ زمین کربلا ہے، سبحان اللہ۔ نانا نے بتایا تھا، وہ کربلا ہی ہے، نانا نے بتایا تھا، جسے نانا نے بتایا تھا، اور امام کے نانا نے امام کی نانی کے پاس ایک مٹی بطور امانت رکھوایا تھا۔ یہ سبحان اللہ زور سے بولیے۔ اگر آپ تو سب اہل علم ہیں لہذا مجھے بہت زیادہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور امام کے بابا ہے علی کیا کہنے واہ اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، انہوں نے بتایا ہی نہیں تھا، اس زمین پر امام کو بٹھا کر زمین دکھلایا تھا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا مطیلۃ العلم، وہ زمین علم مصطفیٰ سبحان اللہ۔ میں تھی، کیا کہنے واہ علم مصطفیٰ نے مجلس صحابہ میں، وہاں پر چاہے ابو بکر صدیق ہو یا جناب عثمان ہو یا عمر ابن خطاب ہو یا علی ہو یا سعد ہو یا طلحہ ہو یا ابو ذر ہو یا سلمان ہو، سب کے سامنے نبی نے بتایا تھا۔ اللہ یہ سبحان اللہ۔ علی نے جو باب العلم ہے، امام کا ہاتھ پکڑ کر اس زمین پر بیٹھا کر یہ بتایا تھا کہ یہی زمین ہے۔ دونوں لمبی روایت ہیں، میں انہیں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو نانا نے بتایا تھا، بابا نے دکھلایا تھا، تو اسے جان چکے تھے، اسے پڑھ چکے تھے، اور جاننے کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ اس زمین کو دیکھ چکے تھے۔ تو جو راستہ پہچانا ہو، کیا کہنے جو راہیں جانی ہوں، جو راہیں دیکھی ہوں، اس منزل تک پہنچنے والے کو منزل کا پتہ نہیں بتایا جاتا۔ واہ 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 امام جب مکہ سے نکلے تو انہیں معلوم تھا یہ منزل میری نہیں ہے، دوسرے مقام پر ٹھہرے یہ منزل نہیں ہے، تیسرے پر رکے یہ منزل نہیں ہے، چوتھے پر رکے یہ منزل نہیں ہے، پانچویں پر رکے یہ منزل نہیں ہے، چھٹے پر رکے یہ منزل نہیں ہے، ساتویں پر رکے یہ منزل نہیں ہے، آٹھویں پر رکے تب یہ منزل نہیں ہے، 90 تک گزرے یہ منزل نہیں ہے،
10वें سے جب آگے بڑھے تو آندھی آئی، غبار پھیلا، وحشت کا ماحول طاری ہوا۔ امام کے خانوادے کی مختلف خواتین نے عرض کیا، جن میں سیدہ زینب ہے، کہ بھیا، امام نے کہا کہ یہ کون سی زمین ہے جہاں ہمیں وحشت محسوس ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا رکو معلوم کرتا ہوں۔ گردہ اڑ رہا تھا، غبار جاری تھا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دھول مٹی اٹی ہوئی تھی ہم ماحول میں، سمجھ رہے نا میری بات؟ چاروں طرف دھول کی پرتیں تھی۔ امام نے ایک ایسے آدمی سے پوچھا جو ایک اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا تھا، اے رک، کہ کیا؟ کہ تو بتا سکتا ہے زمین کون سی ہے؟ بولا ہاں۔ کہ کون زمین ہے؟ کہ ماریا۔ کہ چھوڑو ماریا کی بات نہ کرو، اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا کہ کیا نام ہے؟ کہ زمین کربلا۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا بس۔ عرض کیا ہاں۔ کہ اونٹ بٹھا دو، خیمے گاڑنے کی تیاری کرو۔ ہم جس منزل کے لیے نکلے تھے وہاں پہنچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کی منزل کوفہ نہیں تھی، امام کی منزل بصرہ نہیں تھی، امام کی منزل دمشق نہیں تھی، امام کی منزل زمین کربلا تھی۔ چلیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بات اس منزل تک پہنچا دیا۔ دیکھو آپ مجھ سے اگر امید رکھتے ہو کہ میں شہادت پڑھوں گا امام کی تو بالکل نکال دو۔ شہادت ہم لوگ 10 کی صبح پڑھتے ہیں، اور 1-2 نہیں، 4-4 5-5 گھنٹہ پڑھتے ہیں، شہادت ہی شہادت۔ تو اتنی رات میں شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ یہ شب عاشور کی رات ہے۔ بہت اطمینان سے امام سے ان مہینوں میں ایک چیز مانگی گئی، اور وہ تھا بیعت، یعنی ہاتھ کا دینا۔ جو ہم سنتے ہیں رجب میں امام سے کہا گیا آپ اپنا ہاتھ دے دیجئے، امام نے بہت اطمینان سے کہا ہاتھ نہیں دیتے۔ ارے زور سے بولیے۔ دیکھیے ہاں بیعت کا لفظ ہٹا کے ڈائریکٹ ہاتھ بول رہا ہوں، ہاتھ دے دیجئے کہ نہیں دیتے۔ رجب کے بعد شعبان، پھر مطالبہ ہوا دے دیجئے کہ نہیں دیتے۔ رمضان کا دے دیجئے کہ نہیں دیتے۔ امام مکہ سے نکلے، جانب مدینے سے نکلے، آواز آئی ہاتھ دے دیجئے کہ نہیں دیتے۔ پھر آ گیا شوال، امام سے کہا گیا ہاتھ دے دیجئے، اب بھی بیعت کر لیجئے، یزید کو مان لیجئے۔ امام نے کہا ہاتھ نہیں دیں گے۔ رجب ہاتھ نہیں دیں گے، شعبان ہاتھ نہیں دیں گے، رمضان ہاتھ نہیں دیں گے، شوال ہاتھ نہیں دیں گے، ذی-قعدہ ہاتھ نہیں دیں گے۔ پھر ماہ حج آ گیا، امام سے کہا گیا ہاتھ دے دو، امام نے کہا ہاتھ نہیں دیں گے۔ زور سے بولیے۔ جب پوری دنیا حج کے لیے مکہ جا رہی تھی، اس سے پہلے امام کا قافلہ مکہ سے جانب کوفہ جا رہا تھا۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ تو امام نے انکار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اقرار کیا ہے کہ انکار؟ زور سے بولیے۔ اور کتنے بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں موجود تھے، سنیے۔ مسلمانوں میں 3 قسم کے مسلمان تھے۔ ایک وہ جو صحابہ کی جماعت تھی بچی ہوئی وہ، اور دوسرے صحابہ کے بیٹے، زور سے بولیے، اور تیسرے وہ نو مسلم جنہوں نے یا تو صحابہ کو دیکھا تھا یا صحابہ کے بیٹوں کو دیکھا تھا۔ تو اگر صحابہ کو دیکھا تو تابعی،
اور صحابہ کے بیٹوں کو دیکھا تو تبا تابعی. اب پلٹیے ادھر, یہ صحابہ کے بیٹوں کا زمانہ تھا. ارے کہیے نا سبحان اللہ, زور سے بولو. یہ بہت نازک زمین ہے جہاں پر میں آ گیا. یہ صحابہ کے بیٹوں کا زمانہ تھا. عبداللہ ابن عمر یہ صحابی کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عثمان یہ صحابی کے بیٹے ہیں. عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ صحابی کے بیٹے ہیں. عمر ابن سعد یہ بھی تو صحابی کا بیٹا ہے. یزید یہ بھی تو صحابی کا بیٹا ہے. زور سے جلدی سے بولیے. یہ صحابہ کے بیٹوں کا عہد ہے اور اسی عہد میں نبی کا بیٹا ہے. میں علی کا بیٹا نہیں کہہ رہا ہوں, نبی کا بیٹا ہے. اب آپ ایک بات بتائیے, جب کسی کے دباؤ میں سارا عالم عرب دب رہا تھا, تب جب حجاز دب چکا تھا, تب جب مکہ اور مدینہ یہ ریاستیں دب چکی تھی, تب یہ حال, یہ کنسرین, یہ انطاکیہ, یہ موصل, یہ تبریز, یہ تہران, یہ ایران, یہ سب دب چکے تھے. تب بڑے بڑوں کے بیٹے تھے, لیکن دباؤ کتنا گہرا تھا. آپ سوچئے کوئی آواز انکار کی گونج رہی تھی؟ بولو جلدی سے. میں یہ نہیں کہتا کسی نے گناہ کیا, دباؤ کے سامنے یہ کہہ نہیں سکتا کہ مقدس شخصیتوں کے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب رخصت پر عمل کر رہے تھے. کیا خیال ہے قبلہ؟ سب رخصت پر عمل کر رہے تھے. جان خطرے میں رخصت پر عمل تھا, عزت خطرے میں رخصت پر عمل تھا. ایسے ماحول میں ایک آواز تھی جو راہ عظیمت کا سفر کر رہی تھی. یہ آواز حسین ابن علی کی آواز تھی, جس نے انکار کیا. میں رخصت پر عمل کرنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, لیکن راہ عظیمت کے پر چلنے والے شہزادہ گلگو قبا, خامس علیبا, راکب دوش مرتضی اور مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو سلام. انہوں نے عظیمت کے راستے پر چل کر ہمیں چلنے کا سلیقہ سکھلا دیا. اسی لیے ان کے نانا نبی نے ان کے لیے کہا تھا, الحسین منی وانا من الحسین. حسین کا ہاتھ, حسین کی زبان, حسین کا انداز بیان, حسین کا انداز خطابت, حسین کا طرز زندگی, یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عکس جمیل تھا. چلیے درود پاک پڑھ لیجئے. اچھا, میں یہاں پر اس کو بیان ہی نہیں کرنا, ورنہ میں بتاتا کہ 72 میں صحابہ کتنے تھے جنہوں نے امام کے ساتھ جام شہادت نوش کیا. خود حضرت حبیب ابن مظاہر. ارے یار بھانجے, تمہاری نالج بڑھیا ہے. تو حبیب ابن مظاہر یہ خود بہت بڑے صحابی. زور سے بولیے. کبھی وہ گورنر کی شکلوں میں ہیں, کبھی امیر عسکر کی شکل میں ہیں, کبھی سامنے ہیں, کبھی امام کے ساتھ ہیں, سب ہیں. تو بہت اطمینان کے ساتھ آپ میری بات سنتے ہوئے آگے بڑھیں. اگر میری بات محرم کی بنیاد پر کوئی کچھ بوجھ بن رہی ہو تو اس کو ہٹا دیجئے گا دماغ سے, چونکہ ہم سال بھر ہنسی و مزاح کی تقریروں کے عادی. لیکن محرم میں نہ پہلو مزاح لایا جائے گا, نہ الفاظ مزاح استعمال کیا جائے گا. یہ سچائیوں کی داستان ہے. امام نے انکار بیعت پھر کر دیا. امام نے جس رات انکار بیعت کیا, اس رات 8 کم 72 موجود تھے. یہ زور سے بولیے. 8 کم 72 موجود تھے. نہ ان میں حر تھا, نہ حر کا بیٹا تھا, نہ حر کا غلام تھا,
نہ ہر کا بھائی تھا، اور نہ اس انکار کرنے والی جماعت میں حضرت ہاشم ابن عتبہ تھے۔ زور سے بولیے۔ 8 کم 72 کے درمیان امام نے انکار بیعت کیا تھا۔ 7 محرم امام پر پانی بند کر دیا گیا۔ کیا بند کیا گیا؟ زور سے بولیے۔ ہمارے اودھ کے ایک بہت مشہور شاعر ہیں، قاری صاحب کو بڑی خوشی ہوگی ان کا کلام سن کر، ہے نا، بولے شبیر کی اب اٹھ گیا دانا پانی۔ اب سمجھ گیا یہ اب کس کا شعر ہے؟ لکھنؤ سے شعر کا تعلق ہے۔ بولے شبیر کی اب اٹھ گیا دانا پانی، اب پلائیں گے ہمیں خلد میں نانا پانی۔ ساری دنیا تو جا کے پیے لبے دریا پانی، ایک پیے نہ پیے ساقی کوثر کا نواسا پانی۔ چلیے لفظ پانی پر، امام پر پانی بند کر دیا گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کی عملی تفسیر کے مظاہرے شروع ہو گئے۔ پانی بند۔ اب میں بند پر کیا بولوں گا؟ کوئی اور مہینہ ہوتا تو کچھ اور بولتا، اس ماہ کے احترام پر تو نہیں بولوں گا۔ بات دماغ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ 5 پاک ذوات قدسیہ اسلام کی تاریخ میں اور حدیث و تفسیر میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک نبی ہیں، ایک علی ہیں، زور سے بولو، ایک فاطمہ ہیں، ایک حسن ہیں، ایک حسین ہیں، یعنی 5 پاک تن ہیں۔ اس میں نبی پاک، علی پاک، فاطمہ پاک، حسن پاک، حسین پاک۔ انہیں کہتے ہیں پنجتن پاک، اور جو ان سے قریب ہو جائے وہ بھی ہو جاتا ہے پاک، اور جو ان سے دور ہو جائے وہ ہو جاتا ہے ناپاک۔ ہر عہد میں، عہد حاضر میں اسے یوں سمجھ لو، امام احمد رضا خان بریلوی کا پاک ہونا دیکھ لو، اور ان کے مقابل جو آئے ان کا ناپاک ہونا دیکھ لو۔ یہ تھانہ بھون گنگو نانا ہوتا۔ میں بتا دیا آپ اس کو۔ یہ حضرت رضا بریلوی جو مجدد ملت ماسیہ ہیں، ہمارے مسلک کے ترجمان ہیں، ہمارے نظریات کے نگہبان ہیں، فخر ہندوستان ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک شعر لفظ پاک پر زمین ادب پر لاتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل امام حسین، حضور سید صاحب قبلہ، فیضان اعلی حضرت۔ یہ 8 بھی پانی بند رہا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں رات کے اس رات کی کیفیات بیان کرتا۔ 8ویں رات کو 9 کو بھی پانی بند تھا۔ ایک واقعہ کہیے تو زمین ادب پر لاؤں تاریخ کا، علامہ، زور سے بولیے۔ دیکھیں امام 9 محرم کو عصر کے وقت، قبل عصر یا بعد عصر یہ مجھے یاد نہیں، امام اپنے خیمے کے دروازے پر اپنی تلوار سے ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے۔ یعنی امام لیٹے نہیں تھے، بیٹھے تھے۔ جیسے ہم اپنے عصا سے ٹیک لگاتے ہیں، امام نے ایسے ٹیک لگا رکھا تھا۔ لشکر یزید 3 حصوں میں آگے بڑھا، ایک اس کا دایاں بازو، ایک اس کا بایاں بازو، اور بیچ کا حصہ آگے آیا، اور دایاں بازو بایاں بازو پھیلا، پہلی رات کے چاند کی طرح یوں دور تک پھیلتا چلا گیا۔ حضرت عباس نے جب لشکر کی کیفیت دیکھی، عباس کو تو معلوم ہے کہ عباس کون ہے، علمدار لشکر ہیں، ابو الفضل سیدنا عباس ابن حیدر کرار، جن کا ایک شعر، جن کے بارے میں ایک شعر آتا ہے،
میں بہت زیادہ شعر نہیں پڑھوں گا آج کی بز میں کہ بھائی ہے جدا مجھ سے نہ بھے میں بھائی سے جدا ہوں، شہ اگر قبلہ ایماں ہے تو میں قبلہ نما ہوں. سمجھ میں بہت زیادہ شعر نہیں پڑھوں گا، میں صرف اتنا کہوں گا حضرت عباس نے دیکھا، سیدھے پلٹ کر آئے، خیمے کے دروازے پر پہنچ گئے. ادب دیکھیں آپ خاندان اہل بیت کا، مقام دیکھیں ان کا، انداز زندگی دیکھیں آپ. خیمے کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور امام کو دیکھا کہ امام یوں ٹیک لگائے، نیچے سر کیے، یوں بیٹھے ہوئے تھے. یہ نبی کا نواسا ہے، ایسے بیٹھا تھا. حضرت عباس ٹھہر گئے، آواز دے سکتے تھے عباس، مگر جناب عباس نے پکارا نہیں. حضرت زینب سے کہا کہ بہن زینب دیکھیں امام کو اطلاع دیں. تب حضرت زینب آگے آئیں. زینب بنت فاطمہ، زینب صرف بنت علی نہیں ہے، زینب بنت فاطمہ ہیں. آگے آئی، کندھے پہ ہاتھ کو رکھا، امام نے آنکھ کھولا اور امام نے آنکھ کھولتے ہوئے ہی ارشاد فرمایا اے زینب انی رائیت فی المنام، اے زینب میں نے سوتے میں نانا کو دیکھا. کہہ دیے سبحان اللہ. 7 کے بعد 8 کے بعد 9 وقت ہنگامے آس امام فرماتے اے زینب میں نے نانا کو دیکھا. اور نانا فرماتے ہیں زینب حسین تمہارا انتظار ہے، تمہارا انتظار ہے. اس جملے کے بعد خاندان اہل بیت میں چیخیں بلند ہو گئی. امام نے حضرت عباس سے کہا جاؤ اور جا کر عمر سے بتا دو کہ جنگ آج نہیں کل کریں گے. زور سے بولیے. حضرت عباس گئے، گھوڑے کی لگام کو کھینچا، عمر کے سامنے گھوڑا رکا. فرمایا حضرت عباس نے عمر، امام نے کہا ہے یہ عاشور محرم کی رات ہے، ہمارے لیے عبادت کی رات ہے. زور سے بولیے. ہمارے لیے عبادت کی رات ہے، نوافل پڑھنے کی رات ہے، تلاوت کی رات ہے، یہ رات جگنے کی رات ہے. اے امان تو سن، سناد تو سن، خولی تو سن، یہ رات حسین نے عبادت کے لیے طلب کیا ہے، جنگ کے لیے نہیں. کل صبح نماز کے بعد میدان میں ملیں گے. عباس نے اپنے گھوڑے کو موڑ دیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بس جناب عباس نے اپنے گھوڑے کو موڑ دیا. اب بچی عاشور محرم کی رات. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. علامہ مختار حسن صاحب قبلہ شیخ الحدیث دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور کے حکم پر اور محبین کی خواہش پر میں آپ کی مجلس میں بطور مہمان تھوڑی دیر کے لیے آیا. ارے یار میرے خاندانی معمولات میں آج کے دن باہر نکلنا نہیں ہے، پر سال سے میں نکل رہا ہوں اور ناراض سب ہو رہے ہیں. ابھی میں جاؤں گا اور سیدھے مسجد کے چبوترے پر ویسے باہر لیٹ جاؤں گا. آج ہم لوگوں کو گھر میں لیٹنا نہیں ہے، تو میرے گھر میں تو پوری راجہ سبیل پکے گی اور کھیرے تیار کی جائیں گی جو میرے خاندانی معمولات میں ہیں، اور میں جاؤں گا وہاں شبیہ روضہ کے سامنے آرام کروں گا بہت آرام کے ساتھ. یہاں تک کہ میں صبح کے وقت کبھی ایسا ہوتا ہے فجر میں جماعت میں شامل جاتا ہوں، کبھی نہیں ہوتا. آج کے 5 سال پہلے ایسا ہوا کہ رات میں اتنا بول کر آیا کہ مسجد کی سیڑھیوں پہ سو گیا. علامہ لوگوں نے اذان بھی دیا، مجھے ہوش نہیں، اقامت بھی ہو گئی، ہوش نہیں، اور لوگ انتظار میرے قریب بیٹھ کر کرتے رہے چٹائی پر کہ میں اٹھوں. تو آخر ایک صاحب سے نہیں رہا گیا تو انہوں نے لاسٹ میں ہلایا جب سورج نکلنے کے قریب، حضرت اٹھیے نماز کا وقت ہے.
تو ٹھیک ہے میں نے اٹھ کے نماز پڑھی، ایسا بھی تھکاوٹ آ جاتی ہے کبھی کبھی، سب کے ساتھ، میرے ساتھ بھی آ جاتی ہے، آپ کے ساتھ بھی آ جاتی ہے، لیکن اس رات کی عبادت نہ چھوڑیے. یہ رات یا تو مسجدوں میں گزاریے یا اپنے گھروں میں گزاریے، اور جب تک جگ سکیے جگیے، امام کو یاد کیجئے، ذکر کیجئے، تسبیح پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے، توبہ کیجئے، لہو لعب و خرافات میں یہ رات مت گزاریے، اور امام کو یاد کیجئے. وہ اسی کے ساتھ اپنا خطاب ختم کر دیتے ہیں. اللہ اس انداز بیان میں جو کمی واقع ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے.